احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے حافظ قرآن کی فضیلت کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ تقریباً 8-9 سال سے مر چکا تھا۔ اس کے رفقا نے سوچا کہ اس کا جسم نکال کے اس کے آبائی گاؤں میں منتقل کر دیا جائے۔ جب وہ اس کی قبر تک پہنچے اور اس کی قبر کھودنا شروع کی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور اس کے چہرے کی تر و تازگی بھی اس طرح تھی کہ جس طرح ابھی 2 منٹ پہلے سے دفن کیا ہو، اور جو پتیاں تھیں وہ بھی مرجھائی نہیں تھیں، اور بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ جو لوگ تھے وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ شخص پتہ نہیں کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، یہ کتنا نیک آدمی ہوگا۔ لوگوں نے اس کا جسم اٹھایا اور اس کے گاؤں کی طرف لے چلے۔ رستے میں ہی جیسے جیسے قبرستان سے دور ہوتے گئے اور اپنی منزل کی طرف پہنچتے گئے، اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی، اس کے چہرے کی تر و تازگی بھی ختم ہو گئی، اس کا کفن بھی میلا ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، 8 سال کا عرصہ 9 سال کا عرصہ قبر کے اندر رہا ہے، نہ اس کا کفن میلا ہوا، نہ اس کے چہرے کی تر و تازگی ختم ہوئی، اور ابھی 2 منٹ کے اندر اس کے چہرے کی تر و تازگی بھی ختم ہو گئی، اس کا کفن بھی میلا ہونا شروع ہو گیا اور اس سے بدبو بھی آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیسا شخص تھا۔ اس کے جب گھر والے رفقا تک پہنچے تو انہوں نے کہا یہ بہت بدبخت آدمی تھا، اس نے ساری زندگی شریعت مصطفیٰ کے خلاف گزاری، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، یہ شخص زانی تھا، شرابی تھا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ 8 سال کا عرصہ اس نے قبرستان میں گزارا، تب اس کا چہرہ نہیں بگڑا، اب کیسے یہ معاملات خراب ہو گئے۔ تو ایک بزرگ تھے، اس سے جب پوچھا، ان بزرگوں نے فرمایا کہ آپ یہ پوچھیں کہ اس کی قبر کے ساتھ کس کی قبر تھی۔ جب انہوں نے پتہ لگایا کہ اس کی قبر کے ساتھ کس کی قبر تھی تو یہ پتہ چلا کہ یہ ایک حافظ قرآن کی قبر تھی۔ اللہ کی انوار و تجلیات جب حافظ قرآن کی قبر کے اوپر آتی تھیں تو کوئی چھینٹیں اس کے اوپر بھی آتی تھیں، جس کی وجہ سے نہ اس کے چہرے کی تر و تازگی مرجھائی اور نہ ہی اس کا کفن میلا ہوا۔ اس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کی اتنی برکت ہے کہ اس کے صدقے سے جو دوسرے احباب ہوتے ہیں اس کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی انوار و تجلیات برساتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی دین کی تعلیم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اور بالخصوص اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کا حافظ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔